السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں. موضوع کے تحت موضوع جو اعلان کیا گیا ہے وہ ہے مقام اولیاء. اولیاء اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، اولیاء اللہ کا رتبہ اور ان کی منزلت، ان کی عزت کیا ہے. اس تعلق سے یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان کھول کے سنو. الا مانی کیا ہے؟ الا سنو، سنو، بڑے ادب سے سنو. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیاں، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، انہیں ذرا بھی ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ رتی برابر رنجیدہ ہوں گے. خوف انتقال کے بعد، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آگے قبر کی زندگی میں کیا ہوگا، سوالات کیسے ہوں گے، حشر کا میدان میں کیسا ہوگا، اس کا خوف انہیں نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، مرنے کے بعد بیوی، بچے، رشتہ دار، گھر کیسا چلے گا، گھر کے اندر جینا کیسا چلے گا، اس کا بھی انہیں رتی برابر رنجیدگی اور غم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ساتھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر اطمینان اتاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائیں گے. کون ہے ولی؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں آگے فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ سے زندگی بھر ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے. یہ آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام، کہ وہ زندگی میں اطمینان اور چین و سکون کی زندگی گزاریں گے. جب مر رہے ہوں گے، جب ان کا انتقال ہو رہا ہوگا، اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ان پر سکینت، چین و سکون، اطمینان نازل ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ولیاء، اولیاء یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں اپنی پوری زندگی گزارتے تھے، اور اللہ سے ڈر کر، چاہے اکیلے میں ہو چاہے لوگوں میں ہو، اللہ سے ڈر کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے یہ لوگ اولیاء. گویا اس آیت میں ولیاء کا، اولیاء اللہ کا مقام بتایا گیا. پھر اس کے بعد کون ہے اولیاء، کون ہوتے اولیاء اللہ، یہ کون ہوتے اس کو بھی بتایا گیا. دو چیزیں اللہ نے بتائی. اولیاء کون ہوتے اس کے تعلق سے اللہ نے دو چیزیں بتائی. ایک ہے ایمان. پہلے نمبر پہ کیا؟ ولی ہونے کے لیے شرط کیا اللہ نے قرآن میں جو بتائی ہے، وہ پہلے ایمان ہے. دوسری شرط تقویٰ ہے. اب رہا ایمان جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اتنا بڑا ولی، تقویٰ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اتنا بڑا ولی. تقویٰ اور ایمان اس کے مدارج ہے، اس کے درجات ہے. ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، ایمان میں تقوی میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نوازشیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں پر آتی. سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ ایک تو تعریف ہوئی کہ اولیاء اللہ کے اندر دو صفتیں ہونا، ایک ایمان اور دوسرا تقوی. یہ دو صفتیں، اور ایمان اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا ولی. اچھا، اس کے بعد کون ہے یہ اولیاء کی یہ صف یا اولیاء اللہ، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور ان سے ملاقات ہماری ہو سکتی ہے کیا؟ ایک عام ہمارے ہندوستانی مزاج کے حساب سے ایک سوال ابھر کر آتا. آپ کو بتاؤں میں، جس کے اندر صحیح ایمان اور صحیح تقوی ہو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقے اللہ بتاتے، 4 طبقے. جو شخص بھی ایمان لائے اور اللہ پر، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات کو سنے اور رسول کی بات کو سنے، تو ایسا شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. صالحین بولے تو عربی میں بولتے، یہاں ہماری موٹی زبان میں اولیاء بولتے. 4 طبقے اللہ بتائے، 4 طبقے، 4 کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے. پہلی کیٹیگری کیا؟ سب سے ہائی لیول کی نبیوں کی من النبیین. دوسری کیٹیگری صدیقین کی، جیسے ابو بکر صدیق نام ہے، اور اسی طرح سچا تصدیق کرنے والے، یہ دوسرا. تیسرا اسٹیپ شہداء کا، شہیدوں کا، جو اللہ کے راستے میں جان تک دے دیتے، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرتے کہ جان تک دے دیتے، یہ تیسرا. چوتھا طبقہ صالحین، نیک لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے. اب ایک سوال ہے، یہ جو 3 طبقے ہیں، نبیاء، صدیقین، شہداء، کیا یہ ولیٰ میں داخل ہے، اولیاء میں داخل ہے یا نہیں؟ نبی ولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک سوال، نبی ولی ہوتا ہے یا نہیں، یا ولی کوئی الگ مخلوق ہے، کوئی اور الگ مخلوق ہے؟ اس کا جواب مختصر کیا ہے کہ نبی اپنے وقت کا پیغمبر، اپنے وقت کا رسول، اپنے وقت کا نبی، یہ بھی ولی ہوتا ہے. صدیق ولی ہوتا ہے. صدیق جو ہوتے، صدیقین، ابو بکر صدیقین تصدیق کرنے والے، دل و جان سے آخرت کو ماننے والے، یقین رکھنے والے، ایک ایک بات پر چلنے والے، یہ لوگ بھی کیا ہوتے؟ دین کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے. یہ بھی صدیقین بھی اولیاء کی صف میں شامل ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پہ شہید، اللہ کے راستے میں لڑکے مرا، انتقال ہوا، شہادت کا مرتبہ پایا، وہ بھی ولی کی صف میں، اولیاء کی صف میں داخل ہے. چوتھا طبقہ صالح، ایمان اور تقوی یہ تو شامل ہے. یہ 4 طبقے بھی اولیاء کی صف میں شامل ہے. عام طور پر ہمارے یہاں اولیاء بولے تو یہ خیال نہیں رہتا، جبکہ صحیح بات کیا، قرآن کی روشنی میں سارے نبیاء ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، یہ سب اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہے، اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہے. آپ کو بتاؤں میں، ایمان اور تقوی جتنا زیادہ ہوتا، اس کے مطابق بندہ اللہ کے قریب ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں مزہ لیتا. یہ اولیاء اللہ کی شان رہی ہے، سارے اولیاء اللہ کی شان رہی ہے، چاہے وہ پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو، جو پیران پیر کہلاتے، سید الاولیاء کہلاتے، سارے اولیاء کے آقا کہلاتے. کون؟ 11ویں والے پیر، ماشاء اللہ اتنے تقوی والے، اتنے ایمان والے تھے حضرت. ان کی کتابیں اس پر دلالت کرتی، ان کی زندگی کا لمحہ پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کا گزرتا تھا. اسی لیے لوگوں نے انہیں تسلیم کیا، لوگوں نے انہیں دیکھا کہ اچھے لوگوں پر انہوں جو ہے سبقت کر گئے. ایمان اور تقوی میں اتنا مضبوط تھے، اتنا زیادہ ان کا ایمان تھا، اتنا مضبوط ان کا ایمان تھا، اتنا مضبوط ان کا تقوی تھا، چاہے جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، لوگوں نے القاب دیے، کہا یہ سید الاولیاء ہے، یہ سید الاولیاء. اسی طرح سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی، ان کو قطب الاولیاء کہا جاتا. جیسے چکی ہے، چکی کے بیچ میں لکڑی رکھتے، اسے قطب بولتے. وہ لکڑی رکھ کے پھراتے، کئی کو پھراتے. پرانے زمانے میں ساتھ مکسیں آ گئی ماشاءاللہ. پہلے کہا جاتا چکی کے بیچ میں لکڑی رکھ کے گھماتے تھے، اسے وہ لکڑی کو کیا بولتے؟ قطب بولتے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، راتوں کو اٹھ کے آہو گزاری کرتے، زار و قطار روتے، تہجد میں، رات میں، تنہائی میں بیٹھ کے گڑگڑانے والے، رو کے آنکھوں سے آنسو اتنے نکلتے تھے کہ نشان بیٹھ جاتے تھے. یہ اللہ کے ولی، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اس قدر رویا کرتے تھے. ان کو لوگوں نے کیا نام دیا؟ قطب الاولیاء ہے. اولیاء میں یہ بیچ کے مین ولی، اللہ کے بڑے ولی، ایسا نام دیا. تم میرے بھائی ہو، ایمان اور تقوی یہ ہر دور میں پایا جاتا. میں اور آپ اگر تقوی میں محنت کریں، ایمان میں محنت کریں، ہم بھی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی ولی بنیں گے. اور سارے ولیوں کا پیغام،
سارے نبی ولیوں کا پیغام وہی تھا جو نبیوں کا تھا، جو نبیوں نے پیغام دیا کہ اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ایمان لاؤ اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، زندگی میں تقوی کو لازم پکڑو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے لے رہے ہو، چاہے دے رہے ہو، چاہے کسی سے معاملہ کر رہے ہو، شادی بیاہ ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست، کسی بھی میدان میں تقوی کو نہ چھوڑو، اللہ کا ڈر حاضر رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے، یہ تصور کو ہمیشہ اپنے پاس سامنے رکھو، تو یقیناً یہ اولیاء کی تعلیم تھی۔ ہم اگر ایمان و تقوی پہ کریں گے ہم بھی اولیاء کی صف میں شامل ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ میں، صحابہ اکرام میں یہ صفتیں، یہ دو صفتیں ایمان اور تقوی زیادہ کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ میں ایمان اور تقوی بہت زیادہ تھا۔ حضرت بلال، میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں زیادہ اس میں گئے بغیر ایک مثال دیتا ہوں حضرت صحابہ کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت بلال مؤذن رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب پیارے نبی کی وفات ہوتی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی تھے اس وقت تقریباً 10 سال اذان دیتے۔ کتنے سال دیتے بھی اذان؟ 10 سال اذان دیتے، پوری عقیدت سے، پوری محبت سے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر جب آتے تو بلال حشاش بشاش ہو جاتے، خوش ہو جاتے، نبی کا نام لیتے ہوئے اتنا خوش ہو جاتے کہ وہ ان کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہتا۔ لیکن جب نبی کا انتقال ہو جاتا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے، اس کے بعد بلال غم میں اور پریشانی میں اور اسی طرح فکر میں رہنے لگے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دیکھتے کہ مدینے میں اگر میں رہوں گا، یہاں مدینے میں رہوں گا، مجھے فکر ستائے گی، نبی کی یاد آئے گی، میں یہاں سے نکل کر جہاد میں یا شام میں چلے جاؤں، جا کے وہاں پر رہوں، یہاں پر رہوں گا تو مجھے میرا دکھ، میرا غم اور بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ آتے بلال آتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے، بولتے کہ ایک قافلہ شام کو جا رہا، شام کو قافلہ جا رہا، جہادی قافلہ، اس کے ساتھ میں بھی شام کو چلے جاتا ہوں۔ تو ابو بکر بولتے بلال اذان دینا ہے، ہمیں اذان دینا، ہم نے اذان کون دیں گے؟ تم اذان دیتے تھے، کون دیں گے ہمیں اذان؟ تو بلال بولتے کہ نہیں، میں جو ہے شام کو جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر بولتے کہ نہیں، تم جو ہے رہنا ہے مدینے میں رہ کر ہمیں اذان دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کی ذرا سختی کے کلمات سن کے کیا پوچھتے معلوم؟ دیکھو، ایمان و تقوی جو شان اولیاء ہے، جو اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، دیکھو کیسا ہے صحابہ میں۔ حضرت ابو بکر بولتے کہ مدینے میں رہنا، تم مدینے میں رہنا، جانا نہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو پوچھتے جو تم مجھے آزاد کرائے تھے، جب میں غلام تھا تم آزاد کرائے، اپنے جیب کے پیسے سے آزاد کرائے، بتاؤ تم جو مجھے آزاد کرائے اپنے واسطے آزاد کرائے یا اللہ کے واسطے آزاد کرائے؟ اپنے واسطے آزاد کرائے تو میں رہتا یہیں پر، تم بولے سر کیا سنتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ کے واسطے آزاد کرائے تو میری خواہش ہے میں شام جاؤں، مجھے چھوڑ ڈالو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھ کے کیا بولتے؟ میں تم نے جو آزاد کرایا تھا، جب تم ایمان لائے، ابو جہل اور امیہ بن خلف تم نے ستا رہے تھے، میں آزاد کرایا صرف اللہ کے واسطے، جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہاں سے نکلتے، وہاں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ نکل کے وہاں سے شام جاتے، شام میں جا کے چند دن گزر جاتے، وہیں پر گزارتے رہتے، وہیں پر افسوس کے عالم میں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر رہنے لگتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے خواب میں نظر آتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے کہ اے بلال، تم میرا مدینہ چھوڑ دیے، مدینے کو چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ تو بلال سمجھ جاتے کہ مجھے مدینے میں جانا چاہیے، پھر مجھے مدینے میں جا کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستی تھی وہاں مجھے جانا چاہیے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بلال پھر واپس آتے، جیسے ہی مدینہ واپس آتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حسن حسین سب مل کے
حضرت بلال کے پاس چمٹ جاتے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار روتے. اب اس کے بعد یہ دونوں نواسے پیارے نبی کے نواسے حسن و حسین اور دیگر لوگ درخواست کرتے کہ آپ اذان دیں مدینے کے اندر اذان دیں. بہت دن ہو گئے تمہاری اذان سننے کے لیے، ہم بہت ترس رہے ہیں، بےتاب ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چھت پر چڑھ کے جیسے ہی اللہ اکبر اللہ کا نام بلند کرتے، پورے مدینے میں جتنے صحابہ تھے ان کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی. جیسے ہی بلال کی زبان سے اللہ اکبر یہ سنتے تو ایک زبردست خوف اور راشا طاری ہو جاتا. سارے لوگ سناٹے کے عالم میں آ جاتے اور جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے تو اتنا روتے مدینے کے صحابہ، اتنا روتے نبی کی یاد میں، نبی کو یاد کر کے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنا روتے. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا رونا کبھی نہیں دیکھا گیا مدینے میں، کبھی نہیں دیکھا گیا. حضرت بلال کا جذبہ محبت کیسا ہوگا، حضرت بلال کا اطاعت کا جذبہ کیسا ہوگا، حضرت بلال کا ایمان کی صداقت کیسی ہوگی، حضرت بلال کیا جذبے سے کہے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. محبت دیکھو کیسی ہے نبی سے، زبان سے نکل رہا، زبان سے کیا نکل رہا بلکہ دل کی ترجمان زبان ہے. دل کے اندر جو محبت ہے، دل کے اندر جو ایمان ہے، دل کے اندر جو نبی سے الفت ہے وہ زبان پر آ رہی تو سارے مدینے پہ سناٹا چھا گیا. اتنا روتے مدینے والے کہ کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا گیا. اس کے بعد بلال پھر شام کو واپس آ جاتے، اچھا اس کے بعد شام کو آنے کے بعد پھر بلال وہیں پر رہ جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ شام کا دورہ کرتے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ شام میں رہتے. لوگاں درخواست کرتی یہ بولتے کہ بلال یہاں پر ہے، بلال کو ایک نماز کے لیے اذان دینے کے لیے آپ حکم دیں. اب خلیفہ ہے، اب ہمارے امیر المومنین ہے، بلال کو اذان دینے کا حکم دے تو بلایا جاتا. اللہ اکبر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال پھر اذان دینے کے لیے بولتے تو بلال اذان دیتے. شام میں جیسے ہی اذان دیتے اللہ اکبر. وہ صحابہ جو نبی کو دیکھے تھے، نبی کی زندگی کو میں شامل تھے، نبی کی زندگی کے وقت زندہ تھے، نبی کو دیکھے تھے، وہ سارے صحابہ اتنا روتے. روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ جو نبی کو دیکھے تھے سب روتے، لیکن سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح روتے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کا ایمان جیسے ہی اللہ کا نام آتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، ایمان کے جذبے سے، اطاعت کے جذبے سے دل پھٹ پڑتے صحابہ کے اور بےتاب ہو کے گر جاتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولیاء تھے، یہ صحابہ کیا تھے؟ اگر الفاظ میں کہیں یہ کون تھے؟ یہ صحابہ ایمان اور تقوی یہ شان اولیاء، ایمان اور تقوی یہ شان اولیاء ہے. اب دیکھیں گے ہم صحابہ کرام میں عجیب و غریب کرامتیں صحابہ کرام کے ہمیں نظر آتی جو اولیاء اللہ پر اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا کیا کہ میرے اولیاء، میرے ولیوں کی، میرے اولیاء کی میں مدد کروں گا، ان کی شان کو بلند کروں گا، ان کے مقام کو اونچا کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا. ہم حضرات صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں عجیب و غریب کرامتیں. اگر ہم چھوٹے موٹے دیکھتے نا، دیکھو حضرات صحابہ، ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا لیتے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم بٹھا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. عشاء کی نماز ہوتی، عشاء کی نماز کے بعد سمجھاتے رہتے، بتاتے رہتے، وقت زیادہ ہو جاتا. ان کے ساتھ ایک اور صحابی آ جاتے. دو صحابہ بیٹھ کے رات کو بیٹھ کے دین کی بات، مسئلے مسائل بات چلتے رہتی. رات تاخیر ہو جاتی، بہت رات ہوتی، اندھیرا، ایسے لائٹا نہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم نے ایسے لائٹا دیا. پرانے زمانے میں ایسے لائٹا نہیں، اسٹریٹ لیمپ نہیں، راستے کی لائٹا نہیں. تو صحابہ رات ہو جاتی، اب نبی سے بات چیت مکمل ہو جاتی. اب دو صحابہ گھر کو جانا رہتا. دونوں صحابی بات کرتے ہوئے نکلتے. جیسے ہی نبی کے پاس سے نکلتے تو دونوں صحابہ جاری، اندھیرا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے.
लकड़ी हाथ में, पहले के जमाने में अक्सर लोग क्या करते थे, लकड़ी पकड़ को चलते थे, पत्ते हटाने, जंगलात में से गुजर होता था, रास्ते बराबर नहीं होते थे, लकड़ी से हटाते जाते थे, लकड़ी हाथ में रहती, आसा हाथ में रहता, लकड़ी लेके जाते रहते। अल्लाहु अकबर, हदीस में आता है, सही हदीस है कि वो लकड़ी के अंदर से रोशनी चमक जाती, टार्च, लकड़ी से टार्च नुमाया होती। अल्लाह अकबर, क्या करामत है, देखो ये करामत है, ये करामत है। उस लकड़ी से रोशनी जैसे टार्च में बैटरी डालने के बाद रोशनी आती, बगैर बैटरी के लकड़ी से रोशनी चमक पड़ती, अब वहां पड़ती, वहां से रोशनी पड़ती, दोनों सहाबा बातें करते हुए उस रोशनी में निकलते। अब दोनों को एक मकाम पर, एक संगम में, एक जगह में दोनों को जुदा होना रहता। अब जिसके हाथ में लकड़ी रहती वो तो गुजर जाते, वो तो इस तरफ चले जाते। अब इधर जाने वाले साहबी वो देखते कि मुझे जाना है तो निकल पड़ते, जैसे ही जाते रोशनी इधर एक जाती, फिर एक रोशनी फूटती, फिर एक रोशनी फूटती। अल्लाह अकबर। मुस्नद अहमद की सही रिवायत शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया। ऐसे एक नहीं कई एक मिसालें ही हजरत साहबा की। मिस्र के अंदर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला जब जाते, मिस्र के अंदर पानी, नील का पानी, नील दरिया का पानी सूख जाता था, एक वक्त में, साल में मतलब सूख जाता था। और वहां के लोग, वहां की रस्म के हिसाब से, वहां के रिवाज के एतबार से लोग क्या करते थे, उसमें एक औरत को पुराने रस्म, पुराने रिवाज के मुताबिक औरत को जेवरात पिना के, अच्छे कपड़े पिना के अंदर भेज डालते, उसकी बलि चढ़ाते। तो यह तस्वुर था, नील दरिया अकीदत में पानी बहाता और पानी आ जाता। लोग ऐसा करते थे। हजरत अमर बिन आस जब मिस्र को गए, जाने के बाद वहां पर लोगों की ये बातें सुनने के बाद उन्होंने ये बात हजरत उमर फारूक को लिख भेजी कि यहां के लोग नदी में, दरिया में पानी आने के वास्ते एक आदमी, एक औरत की बलि चढ़ाते, पानी के अंदर उतारते, नदी के अंदर उतारते, दरिया के अंदर उतारते, उतारने के बाद पूजा पाठ करते, पूरा पानी आ जाता, पूरा पानी आता। ऐसा चल रहा। अब मैं यहां पर गवर्नर बना के भेजा गया हूं, अब मैं क्या करूं, यहां क्या करूं, ऐसा करूं, मैं क्या करूं, तुम्हारे से मशवरा करने के लिए क्या किया जाए इस पर। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जैसे ही खत आता, हजरत उमर फारूक छोटी सी चिट्ठी लेते, लेके चिट्ठी के ऊपर लिखते, चावल को लिखते कि आए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चल रही थी, अल्लाह की इजाजत से तू चल रही थी, तो तू चल बढ़, और अगर तू अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की हुक्म के बगैर तू चल रही थी तो तेरी जरूरत नहीं है, तेरे पानी की जरूरत नहीं हमें। इतना लिखते हो छोटे से पेपर में, बोलते ये मेरा पेपर जैसे ही आता तुम्हारे पास ले जाके दरिया के पेट में डाल डालो, उस नदी के पेट में डाल डालो। चुनांचे ले जाके सहारा उसके अंदर डाल के, जैसे ही चिट्ठी डालते पानी फूट के निकलता। अल्लाह, ईमान कैसा था, ईमान और तकवा करामात को लाता, ईमान और तकवा क्या करता, असर पैदा करता, मकाम अता फरमाता। हजरत सहाबा की अजीब व गरीब एक ने कई एक मिसालें हैं, लेकिन इस रास्ते में शैतान बहुत से धोखे देता। हम देखते हैं ईमान और तकवे के से हटकर बहुत से लोग वली का, विलायत का दावा करते, जो गलत है। बहुत सारे लोग ईमान के बगैर, तकवे के बगैर इनो भी वली बोल के बोलते ना। यहां पर शैतान क्या करता, बहुत सारे लोगों को धोखा देता। आपको बताऊं मैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया का मकाम बताते हुए, ये औलिया अल्लाह या अल्लाह के वलियों की इज्जत या उनका मकाम बताते हुए ये फरमाया, व इन्ना मिनल इबादी लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। अल्लाह के बंदों में जरे बंदे ऐसे हैं, अगर कसम खा लें तो कसम के मुताबिक अल्लाह लाज रखते। जरे बंदे ऐसे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कहे कि अल्लाह की कसम अल्लाह ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, तो अल्लाह लाज रख लेते। कैसे औलिया अल्लाह, ये कैसे है, ईमान और तकवे में मजबूत से मजबूत तर ऐसे बंदे होते। सहाबा इकराम में ऐसे बहुत से सहाबा थे, सहाबा में रसूलुल्लाह के साथियों में बहुत सारे सहाबा थे। हजरत बरा और दिगर सहाबा, हजरत अनस इब्ने नजर और दिगर बहुत सारे सहाबा ये सिफत से मुत्तसिफ थे। अगर जंग में
صحابہ جاتے جنگ میں جانے کے بعد دیکھتے کہ جنگ ہاری جا رہی، ایسا لگتا کہ جنگ ہار رہی، کافرہ جیتتے آ رہی، تو جو صحابہ یہ صفت سے متصف ہوتے جن کا ایمان اور جن کا تقوی حد درجے بہت زیادہ مضبوط ہوتا، تو ان کو پکڑ کے لوگوں کیا کرتے، ارے بولو بھائی اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ کہ اللہ ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے، اللہ کی قسم یہ جنگ ہم جیتیں گے، کافر ہاریں گے، ایسا بول کے صحابہ آ کے بولنے لگاتے تھے، حضرت برا وغیرہ کے پر آ کے وہ قسم کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کی صفت بتائی، ایسے لوگوں کی صفت بتائی، ایسے لوگ جو قسم کھائیں اللہ کی، اے اللہ تیری قسم ہے، اللہ کی قسم ہے یہ کام ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ویسا کرتے، ان کی لاج رکھتے، ان کی لاج رکھتے۔ یہ ایمان و تقوی جو اولیاء کی شان ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو، ایسے بندوں کی باتوں کی اللہ لاج رکھتے۔ اللہ کے نبی نے ایسے بندوں کی صفت بتائی، وہ صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لوگ حاضر ہوتے تو کون بھی ان کو پوچھ کو دیکھتے نہیں، آؤ بگت نہیں ہوتی، پہچانے نہیں جاتے، مجلس میں آئے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ارے یہ اللہ والا ہے، اس کا ایمان اور تقوی سب سے ٹاپ ہے، معلوم بھی نہیں پڑتا۔ غائب ہو گئے، چلے گئے گور چھوڑ کو، تو کون یاد بھی کرتے نہیں، ارے انہوں کیا معمولی حیثیت کے رہتے، معمولی نمایاں نہیں رہتے، ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اور ان کی نشانی بتائی، کلا اشعث و اکبر مدفوع بالابواب، کہ پیرا غبار آلود رہتے، بالا بکھرے بکھرے رہتے، کوئی ڈھنگ کے نہیں رہتے، دروازوں کے پاس جائیں گے تو کوئی بھی ان کو زیادہ رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اللہ ایمان اور تقوی اتنا رہتا کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ معمولی حساب سے رہتے، لوگ دروازوں سے دھتکارتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسے لوگ اگر قسم کھا لیں اللہ ایسا کرے گا تو اللہ، تو مطلب کیا اس کا؟ ظاہری چیز کو بنانا، کیا ظاہری چیز کو نہیں، اندرونی چیز کو بنانا، ایمان کو اور تقوی کو، اس کے اندر اس کے درجات ہے، اس کے اسٹیپس ہے، اس کے اسٹیجز ہے، اسے بنائیں گے، دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ولایت کے اعلیٰ معیار پر، ولایت کے ولی ہونے کے اعلیٰ معیار پر ہم جا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے اور ہر تقوی والے سے یہ وعدہ کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایمانی شرائط پر، ایمان و تقوی کی بنیاد پر محنت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے۔ میں نے جیسے کہا لوگ ایمان اور تقوی کو بنانے کے واسطے یا بڑا ولی بننے کے واسطے، یعنی تو بڑا ولی میں بن جانا، ایسا بول کو کرتے 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 روٹ چینج ہو جاتی ان کی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے، ان کا ایک شاگرد رہتا، ان کا ایک اسٹوڈنٹ رہتا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاگرد، اس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ رہا ہوا، رات میں تہجد میں پورا قرآن پڑھ رہا ہوا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو جب معلوم پڑتا اسے بلا کے بات کرتے، پوچھتے کہ ایک رات میں قرآن پورا پڑھ رہا رہی تم؟ ہاں پڑھ رہا ہوں حضرت کا۔ اچھا ایک کام کرو، آج رات کو جب اٹھتے تو ایسا کرو کہ تم پڑھو قرآن، لیکن ایسا تصور کرو یا ایسا سوچو کہ میں تمہارا قرآن سن رہا ہوں پیچھے سے، تم مجھے قرآن سنا رہی اور میں قرآن تمہارا سن رہا ہوں، ایسا تصور کرو۔ تو احمد ابن حنبل کا شاگرد ویسا کرتا، رات کو اٹھتا، جیسے نماز تہجد کی نماز پڑھتے رہتا، تہجد کی نماز پڑھتا اب جیسے استاد سکھائے تھے وہ حساب سے پڑھتا قرآن پڑھتا جاتا، تو پڑھتے جاتے تصور کرتا کہ احمد ابن حنبل میرا قرآن سن رہی اور میں احمد ابن حنبل کو قرآن سنا رہا ہوں، ایسا پڑھتے جاتا۔ اب دوسرے دن صبح میں آپ کو حضرت سے ملتا، حضرت میں رات کو قرآن پڑھنے ٹھہرا، کیا ہوا بولتے میں پڑھنے شروع کرا، جیسا تمہیں بولے ویسا پڑھنے ٹھہرا، تو قرآن پڑھتا صرف 10 پارے پڑھ سکا میں۔ کتنے پارے پڑھ سکا؟ صرف 10 پارے، پورا قرآن ختم کرنے ہوا نہیں مجھے۔ اچھا احمد ابن حنبل بولتے اچھا ایک کام کرو، آج کی رات قرآن پڑھنے کے لیے ٹھہرو، تو یہ تصور کرو کہ تم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہی، اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہی، ایسا تصور کرو۔ اب وہ دوسرے دن کیا کرتا شاگرد؟ ٹھہرتا، اللہ اکبر، رات کو تہجد کے لیے ٹھہر کے پڑھنے جاتا تصور جیسے بولے رہتے ویسا کرتا کہ میں سنا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہی، میں ان کو سنا رہا ہوں۔ اب پورا ہو جاتا، صبح میں آتا، آ کے حضرت سے ملتا، حضرت جی میں جیسا بولے ویسا کرا، اچھا کتنا پڑھے بھائی قرآن پوچھتے، کتنا پڑھے بھائی قرآن پوچھتے۔ اب انہیں شاگرد بولتا رات کو ٹھہرا پڑھ رہا تھا تو ایک پارا پڑھ سکا، صرف کتنے پارے؟ صرف ایک پارا پڑھا، ایک پارا چھوڑا سو۔ اچھا ایک کام کرو، اس کے بعد تم رات کو پڑھتے نا نماز، تو تہجد کی نماز میں جیسے قرآن پڑھنے لگتے، یہ تصور کرو تم کہ تم قرآن کو سنا رہے ہو اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تم جو پڑھ رہے قرآن اللہ سن رہا ہے، یہ تصور رکھ کے پڑھو۔ چنانچہ وہ شاگرد رات کو جا کے جیسے احمد ابن حنبل بتائے رہتے اسی کے مطابق رات کو ٹھہر کے پڑھنا شروع کرتا الحمدللہ رب العالمین، جیسے شروع کرتا رہا تو رات پورا پڑھ کے صبح میں آتا، آ کے بولتا کیا ہوا؟ پوچھتے حضرت رات کو اٹھ کے پڑھا، میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا، قرآن پڑھنے گیا تو اللہ کی قسم الحمد کا سورہ ختم نہیں کر سکا، پوری رات صرف الحمد کے سورے میں مجھے ہچکی لگتی تھی، زاروں کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری تھی کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ میرے کلام سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام قرآن مجید مجھ سے سن رہا اور میں اللہ کو سنا رہا ہوں، صرف الحمدللہ سورہ فاتحہ پر پوری رات ختم ہوگی، میری پوری رات ختم ہوگی۔ دیکھو کیسی تربیت ہے، تقویٰ آ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، بندہ جو ہے سر ختم ہو کے بہت کچھ میں پڑھ ڈالا، بہت کچھ ہے، وہ ایسا نہیں آتا، بلکہ ایمان اور تقویٰ بندے کو بریک لگاتا اور بندے کو سوچنے پہ مجبور کرتا، بندے کو رلا دیتا، دل کی آنکھ سے، دل کی زبان سے بندہ جو ہے اللہ سے گویا بات چیت کرتا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، ان بنیادوں پر ایمان اور تقویٰ ان بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے کہا شیطان اولیاء کا نام لے کے بہت دھوکہ دیتا۔ فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیے، پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیے ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ جاتے رہے تو اوپر سے ایک آواز آتی، اوپر سے کیا آتی؟ آواز آتی، نورانی کیفیت تاری ہوتی، نور اوپر سے پھوٹتا، نور سے آواز آتی، اے عبد القادر جیلانی خوش ہو جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہاری ساری عبادتیں مجھے بہت پسند آئی، آج سے ساری حلال چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے، کیا بھی کر سکتے تمہیں، نماز پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو چلتا، حلال اور حرام کی تمیز تمہارے اوپر سے اٹھ گئی، تمہارے لیے میں خوش ہو کر یہ آفر دے رہا ہوں، ملک کو آواز آتی اوپر سے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے ہی یہ سنتے بولتے ہٹ شیطان مردود ہے، تو بولتے میں اور آپ رہے تو ارے بھائی میں ولی سچا بھی ولی نہ میں، مجھے ابھی جلدی آنا تھا، آفر اتنا لیٹ ہو رہا، ایسا بولتے۔ دیکھو سچے والے کیسے ہوتے، اللہ والے کیسے ہوتے، اولیاء اللہ کی شان کیسے ہوتی، ایمان اور تقویٰ یہ شان اولیاء ہے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی سنتے نمازاں معاف ہے، حرام چیزاں تمہارے لیے حلال ہے، جیسے ہی سنتے پیران پیر بولتے تو شیطان مردود ہے، بولتے وہ نورانی کیفیت، وہ نورانیت جو اوپر سے ٹپک رہی تھی وہ بجھ جاتی، اندھیرا چھا جاتا ہوا۔ آگے بڑھتے حضرت آگے بڑھتے، کون؟ پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے جاتے، اب پھر آواز آتی اوپر سے آواز آتی، عبد القادر میں واقعی میں شیطان ہوں۔ کیا آواز آتی؟ اے عبد القادر، اے پیران پیر، اے عبد القادر جیلانی، واقعی میں شیطان ہوں، شیطان تو میرے پکڑ سے بچ گیا، تو میرے چنگل سے بچ گیا، وگرنہ تیرے جیسے 70 زاہدوں کو ابھی گمراہ کر کے آ رہا ہوں، 70 عبادت کرنے والوں کو ابھی فریش گمراہ کر کے آ رہا ہوں، باقی ہے تو بڑی لسٹ ہے، وہ ابھی فریش ریسنٹلی 70 زاہدوں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں میں، تو میں اس سے بچ گیا، تیرا علم تجھے بچا لیا۔ بول پیران پیر
محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے کہ ہر شیطان مردود مجھے میرا علم نہیں بچایا بلکہ میرا اللہ مجھے بچایا. انہیں شیطان بولتا پھر میں تجھے ڈالنا دے رہا تھا, پھر میں تجھے پھنسانے دیکھ رہا تھا, تیرا علم کا غرور دے کے تجھے پھر پھنسانے دیکھ رہا تھا, پھر اب بھی بچ گیا تو. کیسے اللہ والے کیسے ہوتے, اپنی ذات میں رتی برابر فخر نہیں کرتے, اپنے آپ کو عبادتیں کرنے کے بعد, ریاضتیں کرنے کے بعد, ایمان پر اپنی زندگی وقف کرنے کے بعد, پوری زندگی تقوی کی گزارنے کے باوجود رتی برابر فخر نہیں, رتی برابر ریاکاری نہیں, رتی برابر اپنا اس کی انانیت نہیں, بلکہ کیا بولتے کہ مجھے میرا علم نہیں بچایا بلکہ میرا اللہ مجھے بچایا. شیطان بولتا پھر تجھے گمراہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن تو اب بھی بچ گیا, تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. اللہ اکبر. دیکھو یہ اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, ہمیں ان اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنا چاہیے. ان اولیاء اللہ نے جیسے ایمان اور تقوی اور للہیت اور تقوی کی زندگی جیسے گزاری ہے ویسے ہمیں گزارنا ہے, ویسے ہمیں گزارنا ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے. دیکھو اولیاء کی محبت ایمان کا جز ہے, اولیاء سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے, اولیاء سے محبت رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے, اللہ فرماتا ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اولیاء سے محبت جو نہیں رکھتا اللہ سے دشمنی لے رہا ہو. اللہ والوں سے جو محبت نہیں رکھتا وہ کیا کر رہا, وہ دشمنی مان لے رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا, جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کیسے وجہ ہے, جو ایمان اور تقوی ان کے اندر کٹ کٹ کے رہتا. میں نے جیسے ابھی پیرانی پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کا واقعہ بتایا یا حضرات صحابہ کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے, تو جو شخص بھی اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کرتے, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کرتے. ہمارے اوپر ضروری ہے جو بندہ ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے, ایمان اور تقوی کی زندگی, توحید و رسالت کو ماننے والا, زندگی میں تقوی کو نافذ کرنے والا, جلوت میں خلوت میں لیتے وقت دیتے وقت اللہ کا ڈر زندگی میں رکھے, اپنی سیرت میں رکھ کے گزارنے والا, ایسے بندے سے محبت رکھنا, ایسے اس سے دوستی رکھنا, ایسے بندے سے تعلق رکھنا, ایسے بندے سے سیکھنے کی کوشش کرنا, یہ اللہ کے اولیاء, ایمان اور تقوی رکھنے والے اللہ کے اولیاء ہے. میں نے جیسے کہا جتنا زیادہ ایمان اور تقوی مضبوط ہوگا, جتنا زیادہ ایمان اور تقوی زیادہ ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا, اتنا بڑا وہ ولی ہوگا. اولیاء سے محبت رکھنے کا ایک بڑا فائدہ ہے. ایک روایت ہے, بڑی پیاری روایت ہے, آج یہ ایک روایت پر عمل کر لو, بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت احمد حیثمی اور ابو یعلا نے اور اسی طرح منذری نے, حاکم نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا, اور یہ روایت بسند صحیح ہے, سند صحیح ہے. روایت کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کے درمیان میں ایک واز کی, ایک بات کہی, کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, اسمعوا واعقلوا, سنو اور عقل میں اسے بٹھا لو, دماغ میں اسے بٹھا لو کہ اناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء, کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی نہیں ہے, جو شہداء نہیں ہے, لیکن نبی اور شہید یہ دونوں ان پر رشک کریں گے. کل قیامت کے دن رشک کریں گے, کہیں گے کاش ان کے سرکار میں رہا تو اچھا تھا, ان کی جگہ میں میں رہا تو اچھا تھا. نبی اور شہید رشک کریں گے. اللہ کے نبی نے اتنی بات کہی, تھوڑا سا گیپ آیا, ایک عربی, ایک کھیڑے والا دیہاتی سناؤ. اللہ کے نبی ایسا بولے کرتے گا تو انہیں دوڑے آیا, بعد میں دور گاؤں کے کنارے سے, کھیڑے سے آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا, پوچھتا کہ اللہ کے نبی آپ ایک بات بولے کرتے ایسا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو نبی نہیں ہے, جو شہید نہیں ہے, لیکن نبی اور شہید یہ دونوں ان کے اوپر رشک کریں گے کہ کاش ہم ایسے ہوتے تو ایسا تھا. ایسے کون لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی مجھے بتاؤ. ایک عربی, ایک کھیڑے والا, ایک گاؤں کے کنارے رہنے والا
جب یہ سوال کرتا تو نبی کا چہرہ خوشی کے مارے تنتنا اٹھتا، نبی کا چہرہ خوشی کے مارے وہ حساس بساس ہو جاتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے اس اعرابی کے سوال سے، بولتے کہ ہاں میں نے کہا، ہاں میں نے کہا، یہ بات میں نے کہی ہے۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو نہ نبی ہے نہ شہید ہے، لیکن نبی اور شہید ان کے اوپر رشک کریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ان کی رشتہ داری نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں، ایک دوسرے کے سگے نہیں، ایک دوسرے کے سودرے نہیں، لیکن صرف اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھتے، آپس میں ایک دوسرے سے مل کے ایمان کو تازہ کرتے، صرف اللہ کی بنیاد پہ اللہ کی خاطر محبت رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت رکھتے، ایسے لوگوں کو اللہ کل قیامت کے دن نور کا ممبر دے گا۔ کس کا ممبر دے گا؟ نور کا۔ یہ ممبر بولتے نا اسٹیج ممبر، یہ نور کا ممبر سارے لوگ ہوں گے، اور سارے لوگوں کی موجودگی میں اللہ نور کا ممبر دیں گے۔ یہ لوگ جو اللہ کی خاطر اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، وہ بندے جو ایمان اور تقوی میں محنت کرتے جاتے اور اپنے ایمان کو اور اپنے تقوی کو بڑھاتے جاتے، ایسے لوگوں سے محبت رکھ رہی، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہی، ایسے لوگوں سے تعلقات رکھ رہی، تو نبی کا فرمان ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ نور کا ممبر دے گا۔ نور کے ممبر پر ان کو بٹھایا جائے گا، نبی شہید ان پر رشک کریں گے، اور نور کا ممبر ہے، کپڑے نور کے پہنائے جائیں گے۔ کس کے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ نور کے کپڑے پہنائے جائیں گے، چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے نور چہروں سے ٹپک رہا ہوگا، اور اسی طرح سے یفزع الناس، لوگ گھبرے ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں۔ ولا یفزعون، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یہ بندے جو اللہ والوں سے، ایمان والے اور تقوی والوں سے محبت کرنے والے، یہ گھبرائیں گے نہیں، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ حشر کی ہولناکی، حشر کی خطرناکی سب کو پریشان کرے گی، لیکن یہ لوگ حیران نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، یہ لوگ اطمینان سے ہوں گے۔ یفزع الناس ولا یفزعون وهم اولیاء، اس لیے کہ ولی سے محبت کرنے والا، سچے ولی سے محبت کرنے والا وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ وهم اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا، نہ ان پر رنج ہوگا، نہ ان کو دکھ ہوگا، نہ ان کو کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سچے اولیاء کو تلاش کرو، کسوٹی کیا؟ سچے ولی ہونے کی کسوٹی کیا؟ ایمان، صحیح ایمان اور صحیح تقوی، یہ زندگی میں ہے۔ جیسے پیرانے پیر کا واقعہ میں نے بتایا، صحابہ کا واقعہ بتایا، ایمان اور تقوی اگر ہے، اس بنیاد سے ولی سے محبت کرو، محبت کو بڑھاؤ، اور خود اپنے ایمان کو اور اپنے تقوی کو بڑھاتے جاؤ۔ یقین جانو، اللہ کے نبی نے جو آفر بتایا ہے، کل نور کا ممبر حشر کے میدان میں ملے گا، نور کے ممبر پر ہمیں بٹھایا جائے گا، نور کے ممبر پر نور کے کپڑے پہنائے جائیں گے، نور کے ممبر پر چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، اور سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، لیکن آپس میں اللہ کی خاطر ایمان و تقوی کی بنیاد پہ محبت کرنے والے یہ گھبرائیں گے نہیں، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اولیاء ہے، حدیث کے الفاظ ہے وہم اولیاء، یہ اولیاء ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت امام احمد نے اس کو روایت کیا، حیثمی نے روایت کیا مجموعہ میں، اسی طرح ابو یعلا نے کئی لوگوں سے روایت کیا صحیح سند سے، اسی طرح سے امام منذری نے ترغیب میں اور حاکم نے صحیح سند سے، اتنے زیادہ محدثین نے اس روایت کو بیان کیا۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، آج ہمارے معاشرے میں تقوی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی محبت ہونا، ایسا محبت کریں گے اولیاء کی صف میں شامل ہوں گے۔ جتنی زیادہ ایمان اور تقوی پر محبت جاری ہوگی، اتنا زیادہ بڑا ولی بنتا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا آن ہے ایسے لوگوں کی جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو بات یہ آتی ہے کہ ولی بولے تو، ولی کا مقام بولے تو کرامت ہونا،
کیا کہ کرامت ہے تو ولی ہونے، کیا ہے کہ کرشمہ دکھانا. میں آپ کو بتاؤں، ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے اللہ ان کو کرامت سے نوازتے. ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت شرط نہیں. ولی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان اور تقوی. ایمان، اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دونوں شرط ہے، یہ شرط ہے. دیکھو ہم قرآن مجید میں بہت سارے اولیاء کا بیان دیکھتے. اصحاب کہف یہ اللہ کے اولیاء تھے. اصحاب کہف یہ غار میں جا کے سونے والے، 300 سال سے زیادہ ایک غار کے اندر سوتے، اللہ ان کو سلاتا، یہ اللہ کے اولیاء تھے. اللہ کے اولیاء تھے. بہت سارے اولیاء اللہ کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے. کوئی بھی ولی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا جو یہ کہلوائے کہ میں اللہ کا ولی، تمہیں سب مجھے ولی مانو. ایسا شخص جو ہے ولی نہیں ہوتا، ایسا شخص سچا ولی نہیں ہوتا. دیکھو پیرانی پیر کی پوری زندگی میں، سید الاولیاء عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ میں ولی ہوں، تمہیں سب مجھے مل کو مرشد مانو، ولی مانو، ایسا بولے تو کام ہی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی بنیاد پہ، ان کی ایمان کی بنیاد پہ اللہ ان کا مقام اونچا کیے. اللہ کے راستے میں، ایمان میں، تقوی میں ترقی کرتے گئے. انتقال ہو کے کئی سال گزرے، اللہ تعالیٰ ان کا نام، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت اللہ تعالیٰ باقی رکھا. اللہ تعالیٰ کے اولیاء دنیا دار نہیں ہوتے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے. یہ اولیاء کیسے ہوتے؟ اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے، اللہ کے تقوی کی زندگی گزارنے والے اللہ کے اولیاء ایسا ہوتے. بہت سارے لوگ کرشمہ اور کرامت کے نام سے بہک جاتے. دیکھو 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مدینے میں رہتے. ایک بار مدینے میں رہتے، وہاں پر ایک بات کیا ہوتی، ایک شخص کے بارے میں مشہور ہوتا کہ وہ شخص دل کی بات بتاتا، ہاتھ میں کیا پکڑے وہ بتاتا، کیا پکڑے ہاتھ میں وہ بتا ڈالتا، دل میں کیا ہے وہ بتا ڈالتا. لوگ تعجب کرتے، یہ کیا بھائی، یہ ہاتھ میں کیا کتنے دانے ہیں وہ بتا ڈالتا. کتنے دانے پکڑ لے گئے؟ چاول کے 12 دانے پکڑ لے گئے، 12 ہے کریکٹ بولتا. 15 دانے پکڑ لے گئے، 15 دانے ہیں تیرے ہاتھ میں برابر بولتا. لوگ پورے حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. یہ بات امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دیکھتے کہ رسول اللہ کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ایسی مثالیں ہم نہیں ملتے. چلو ہم بھی جا کے دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے جو ایسا بتا رہا. تو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام، انہوں کیا کرتے، ذرے دانے لیتے، انہوں بھی اپنے ہاتھ میں ذرے دانے لے کے اب جاتے. اس کے لوگ سب اسے بڑا یا سمجھتے رہتے. اب اس کے پاس جا کے اس آدمی کو پوچھتے کہ بتا میرے ہاتھ میں کتنے دانے ہیں، بتا میرے ہاتھ میں کتنے دانے ہیں. اب وہ شخص بولتا ٹھہرو ذرا بتا تم، بولتا ٹھہرو ذرا بتا تم، بتا تم بول کے بولنے جاتا رکتا. اب بولتا میں نہیں بتا سکتا، بولتا. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بولتے کیوں نہیں بتا سکتا؟ وہ شخص بولتا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کہیں کو نہیں بتا سکتا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو تقوی والے تھے، ایمان والے تھے، جو اولیاء اللہ کی شان ہے ایمان اور تقوی، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. ایمان ان کا مضبوط تھا، تقوی ان کا مضبوط تھا. انہیں دیکھ کے بولتے اسے کہ دیکھ بھائی، جو جتنے لوگوں کو انہیں بتایا، جتنے لوگوں کو تیرے ہاتھ میں 15 دانے، تیرے ہاتھ میں 12 دانے، تیرے ہاتھ میں 6 دانے، یہ جو جتنے لوگوں کو بتایا ہے یہ در حقیقت شیطان سے مدد لے کر بتایا. جادوگر ہے یہ جادوگر لوگوں کو کرشمے کے نام سے بہکا رہا اور لوگوں کو کیا کر رہا کہ یہ کرامت بول کے بتا رہا. اب جب مجھے معلوم ہوا تو میں کیا کرا، دانے کو گنے بغیر لیا. اب وہ کیا ہوتا، یہ جادوگر کیسا کرتے، جن سے مدد لیتے. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا. اب جادوگر جادوئی کام کرتے کرتے اپنے شیطان سے بات چیت کرتے، اپنے شیطان سے مدد لیتے. اب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا بولتے، لیکن میرا شیطان فرما بردار ہو گیا، مجھے
بھلائی کے سوا برائی کا حکم نہیں دیتا، میرا شیطان فرما بردار ہوگا۔ تو نبی کا فرمان کیا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اسے بتاتے، یہ چیز بتاتے کہ دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جادوگر کیا کرتے، جیسے ہی انسان دانے لیا، 6 دانے لیا، گنا 1 2 3 4 5 6 دانے لیا، 6 دانے لے کے موٹ لیا، کسی کون بھی سنے نہیں، کون بھی دیکھے نہیں، کہتا ہاتھ میں رکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ جو شیطان ہے انہیں تو جانا نا، انہیں جانا، 6 دانے پکڑ لے ہاتھ میں۔ اب انہیں کیا کرتا جادوگر، اب جیسے آ کے مٹھی پکڑ لے کے پوچھ رہا ہاں بول بھائی کتنے دانے ہیں، تو جادوگر کیا کرتا اپنے شیطان سے مدد لیتا، اپنے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اسے ہمنوا بنا لیا رہتا، اسے پوچھتا کہ جا کو اس کے شیطان سے معلوم کر لے گا، اس کے ساتھ جو شیطان ہے نا اسے جا کو ان کو نکال لے گا۔ اب اس کا شیطان جا کے اس کے شیطان سے پوچھتا ہاں بول بھائی کتنے چنا تیرا کریم، تیرا جو ساتھی ہے کتنے دانے چنا، اب انہیں بولتا 6 دانے چنا بھائی نے، اب انہیں آپ پھر کیا کرتا اسے بولتا 6 دانے ہے۔ اچھا ایسا پورے جتنے لوگ آئے تھے جادوگر کے پاس گن کے لائے تھے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے ہی جادوگر کے سامنے جانے رہتے اب انہوں کیا کرتے گنے بغیر دانے اٹھاتے، ان کچھ معلوم نہیں رہتا کتنے دانے اٹھائے گی، ہاتھ میں مٹھی مونچھ کے ایسا لاتے بولتے بول کتنے دانے ہیں، اب انہیں معلوم اس نے احمد ابن حنبل کچھ معلوم نہیں رہتا کتنے دانے پکڑیں گی، ان کے شیطان کو کیا معلوم رہتا، جب ان کچھ معلوم نہیں اب انہیں شیطان کو بھیجتا کہ کتنے ہے پوچھ کر جب آتا، اب انہیں کیا ہے کہ آؤں گا معاملہ ہو جاتا۔ میرے بھائی یہ دیکھو بہت سارے لوگ اولیاء کا مقام کرشمہ و کرامت سے دیکھنا چاہتے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو بتاؤں میں امریکہ کا مشہور اس وقت بہت بڑا ڈیوڈ کاپرفیلڈ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ جو ہے اگر کرشمے کی بنیاد پر مانے کئی کرسچنس کئی ہندو کرشمہ بتاتے، آنکھ کا دھوکہ بتاتے، رہتے آدمی کو غائب کرتے، 2 ٹکڑے کرتے پھر ملاتے، ایسے کئی ایک واقعات ہے۔ امریکہ کا ڈیوڈ کاپرفیلڈ بلکہ انٹرنیٹ میں جا کے اس کا نام ماریں گے آپ اس کا پورا نکلتا ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا، تو انہیں کیا کرا بڑے بڑے چیزوں کو لوگوں کے سامنے سے غائب کر کو بتایا، غائب کر ڈالا کون کرسچن کا۔ اب کیا کہیں گے شیطان یا شیطانی کام یا سب چیزوں کو شعبدہ بازی بولتے۔ اس سے کرامت کرشمے سے ولی کو دیکھنا نہیں، قرآن اور حدیث سے ولیوں کا مقام ظاہر ہوتا۔ اگر کرشمے کی بنیاد پہ جائیں گے شیطان بہت کھلاتا بہت کھلواتا۔ ایک موقع پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نا بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے دربار میں بہت رونے والے، بہت اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں ایمان کے راستے میں تقوی کے راستے میں انہوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی، ایمان کا راستہ چھوڑا نہیں، تقوی کا راستہ چھوڑا نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایسے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا جو اپنے آپ کو لوگوں میں کیا بولتے بہت بڑے ولی، بہت بڑے لوگوں میں مزاج کیا، کوئی چیز ذرا کرشمے کے سر کی دکھی تو ہاں ہو سکتا بھائی، غیر معمولی کر کو دکھائے نہیں، تو سارے لوگ کیا کرتے آگ میں کودتے رہتے، انگار میں کودنے کے بعد انگار میں مست رہتے، انگار جلاری نہیں، آگ جلاری نہیں، انگار۔ اب لوگوں کو بولتے دیکھو ہمیں انگار میں کودے، آگ میں داخل ہوئے، آگ ہم نے کیا بھی نہیں کر رہی، ہمیں اللہ والے ہمیں نماز پڑھے تو بھی دل کی نماز پڑھتے، ہم نہ آج کیا بھی کرتی نہیں، ایسا بول کو بولتے۔ جبکہ جناب محمد رسول اللہ سرکار دو عالم شافی محشر صافی کوثر بہت بڑے اللہ والے، سب سے بڑے اللہ والے ہمارے نبی ہمارے آقا ایسا کبھی بھی کرے نہیں، لوگوں کو ایسا بتاتے رہتے۔ اب امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان سے بات کرتے، کیا بھی قصہ ہے، سب لوگ پورے انگار میں کود رہی ہیں، تمہیں انگار میں کودے تو بھی کیا بھی ہوتا ہے، کیا قصہ ہے، تو ہو جی حضرت ہمیں اللہ والے بہت بڑے بن گئے، اللہ والا یہ نام لے کے گمراہ کرتے رہتے۔ اب امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد بولتے اچھا بھائی میں بھی کودتا ہوں انگار میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میں بھی اللہ والوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بھی اللہ والوں کی جو عادت ہے ایمان اور تقوی ایسی کوشش میں بھی کر رہا ہوں، تمہیں بھی بول رہی ہمیں اللہ والے بول رہی، میں بھی ایسا کوشش کر رہا ہوں۔ اب معلوم پڑنا نا میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ والا بنو، اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ تعالیٰ نوازشیں انعامات مجھ پر بھی کرے، کون ہے دیکھیں گے، تو میں بھی کودتا ہوں، انگار مجھے کیا کرتی کہ دیکھیں گے گا، تو اب اچھا چلو کودیں گے، 2 جنے بھی کودیں
कूदने से पहले आग में अंगार बड़ी जलाई जाती, अंगार क्या की जाती, बड़ी जलाई जाती। अब अंगार में कूदने का टाइम जब आता, सब लोग जमा हो जाते, सब लोग जमा होते। अब अंगार में कूदना है। अब कूदने के ऐन मोमेंट पर अल्लामा इब्ने तैमिया, जो सच्चे अल्लाह के वली रहते, जो ईमान और तकवे पर जो औलिया की शान है, औलिया की खास सिफत है, इस पर मेहनत करने वाले ये क्या बोलते कि अंगार में कूदने से पहले एक काम करेंगे, वो क्या काम, गरम गरम पानी से सर से लेके पैर तक मैं भी नहातूं पानी, तुम भी नहाओ, मैं भी पानी नहातूं, तुम भी पानी नहाओ। पानी नहाने के बाद आग में कूदेंगे, वो पानी नहाने के बाद अंगार में कूदेंगे। ये कैसा हो सकता, नहीं हो सकता है, मैं भी नहाता हूं, तुम्हें भी नहाओ, नहीं ये कैसा होता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी नहाओ। तो उसके बाद है ना, वो कूदने से इनकार करते, ये शर्त पसंद नहीं करते। तब बाद में अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह उनको बताते कि देखो ये लोग क्या करें, सर से लेके पैर तक केमिकल लगा ली, पूरा क्या कर ले, दवाएं लगा ली, पूरा दवाएं लगा लेके अंगार में कूदने की बात कर रही। इनके बदन को चेक किया जाए, सुना थे बादशाह रहता, वजीरा रहते, बहुत सारे लोग रहते, जाके चेक करते, सर से लेके पैर तक चेक करे तो क्या पूरी दवा लगा ले रहते, दवा लगा ले को मैं कूद तो जब पूरा एक डूब लेना तो वहां पकड़े जाते। वहां मालूम पड़ता कि ये लोग जाली है, लोगों को बहकारी शोबदाबाजी दिखारी। और अल्लामा इब्ने तैमिया जो अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं कि औलिया जो अल्लाह के वली होते, जिनको अल्लाह मकाम देने का वादा करते, वो लोग ईमान और तकवे पर नमाजें पढ़ के, अल्लाह के रास्ते पे चल के, तकवे की जिंदगी गुजार के ये लोग ऐसा रहते। ये लोग बताना भी नहीं चाहते, वो लोग तो नेकियां करके छुपाना चाहते। इन लोगों के ताल्लुक से कहा गया नेकी कर दरिया में डाल। ये लोग कैसे होते, जो सच्चे औलिया अल्लाह है, ये लोग कैसे होते, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके बताते या जाहिर करते। औलिया अल्लाह की ये शान नहीं होती। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलने की जरूरत है। जो सच्चे औलिया है, जिनको अल्लाह ताला कुरान में बयान करते, जिनको वादे किए अल्लाह ने, जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने मकाम बयान किया, ऐसे औलिया अल्लाह की जिंदगी को अपनाना, इनके रास्ते पे चलना मेरे लिए, आपके लिए और सारे लोगों के लिए जरूरी है। औलिया से मोहब्बत रखना है, औलिया के तरीके से ताल्लुकात रखना है। जो शख्स भी ईमान और तकवा जो शान औलिया है इस पर चले और इनसे ताल्लुकात रखे, अल्लाह का बहुत बड़ा वादा है, कल क़यामत के दिन नूर के मेंबर पर इन्हें बिठाया जाएगा। अल्लाह हमें इस सिफत में, इस जुमरे में अल्लाह ताला हमें दाखिल फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।